السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ پاکستان کی مسلح افواج غضب علی الحق جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مسلح افواج نے افغانستان کی جانب سے، خارج کی جانب سے پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے پھر طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان کے سول آبادی کو نشانہ بنانے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے نہ صرف دفاع وطن میں اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے بلکہ افغانستان کو ایک تاریخی سبق بھی سکھایا ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج نے متعدد چیک پوسٹوں پر پاکستان کا پرچم بھی لہرا دیا ہے اور یہ پیغام پوری دنیا کو دیا پاکستان نے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو پاکستان کو اپنی سرزمین کا، اپنے شہریوں کا، اپنے ہم وطنوں کا دفاع کرنے کا، ان کی سلامتی کا پورا حق حاصل ہے اور اس کے لیے پاکستان نے اپنا حق کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف مصدقہ اطلاعات پر کارروائیاں کی ہیں۔ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ایکسپرٹس بھی ہیں۔ احمد منصور صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عامر مسعود صاحب ہیں، ریٹائرڈ ایئر مارشل، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عامر مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور احمد منصور صاحب، یہ جو کارروائیاں تھیں جو پاکستان کی مسلح افواج نے ان کا باقاعدہ آغاز کیا، بڑے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ صدر مملکت نے 8 فروری کو آگاہ کیا، اس حوالے سے انہوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ ایک دفعہ پھر وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان رجیم کی جانب سے جو 1999 کے 2000 میں وار آن ٹیرر سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ دیکھیں رضوان صاحب، بالکل پاکستان نے اپنی جو تمام تر کوششیں ہیں، وہ سفارتی ہیں، اخلاقی ہیں، براہ راست بات چیت ہے، دوست ممالک بیچ میں آئے، ترکیے کے ساتھ بیٹھے نشستیں بھی ہوئیں، قطر میں آپ کو پتہ ہے، پھر سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی پس پردہ، لیکن افغان طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی اور ان کی جو ایک حکمت عملی ہے، ان کا جو اصل ہتھیار ہے اس پورے خطے میں دہشت گردی، وہ اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں تھے۔ اور پھر پاکستان میں آپ نے دیکھا یہاں جو خودکش حملے، دہشت گردی کے حملے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں خاص طور پہ جو پاک افغان سرحد کے قریب ہیں، اسی طرح افغانستان میں BLA اور جو فتنہ الہندوستان ہے اس نے حملے کیے۔ تانے بانے کہاں جا کے ملتے تھے؟ افغانستان سے۔ ہر جو دوسرا جو خودکش حملہ آور ہے، بلکہ اس میں تو 80% سے زیادہ وہ افغان شہری نکلتے تھے، تو صبر کا پیمانہ تو لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ تو پھر یہ جو سٹرائکس کی 4 جو صوبے اہداف منتخب کیے جو پاکستان نے، پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز نے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 7 کیمپس ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر افغانستان سے جو اس کو وہ تسلیم کرتے، کہتے کہ ہاں بھئی بالکل صحیح نشانہ بنایا ہے اور ہم یہاں سے اپنا جو ملک ہے یہاں سے دہشت گردی اس کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ یہاں سے پاکستان پر حملہ آور ہوں، اس طرف وہ آتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہی یہ نکتہ ہے پاکستان کا۔ تو پھر آخر آپ نے دیکھا کہ جب یہ کل افطاری کے ٹائم پہ انہوں نے بڑے منظم انداز میں یہ حملے شروع کیے، اور علاقہ کون سا پورا یہ سینکڑوں کلومیٹر پر جو محیط ہے، جو خیبر پختونخوا سے ملحق جو پاک افغان بارڈر ہے، وہاں پہ یہ اشتعال انگیزی ہماری جو فورسز ہیں، افواج ہیں، دیکھیں ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جب ہم سٹرائکس کریں گے، وہ تیار تھے، سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بڑا ان کی مس کیلکولیشن ہے۔ جیسی مس کیلکولیشن ہم نے دیکھا تھا جو مشرقی بارڈر پہ انڈیا نے کی تھی پاکستان کو لے کے مارکہ حق میں، ویسی ہی مس کیلکولیشن ہم نے مغربی بارڈر پہ رات دیکھا کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس نے بھی کی۔ تانے والے تو کہیں نہ کہیں وہیں ملتے ہیں جا کے۔ اور پھر آپ نے دیکھا، دیکھیں جو یہ اب ساری رات اور اب اس وقت تک جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، جو افغان طالبان رجیم کہیں ٹک کے مقابلہ نہیں کر سکی، ہر جگہ سے وہ بھاگے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے وہ دہشت گردی تو کر سکتے ہیں، وہ چھپ کر وار تو کر سکتے ہیں، وہ سازش تو کر سکتے ہیں، وہ آمنے سامنے ہو کے پاکستان کی بہادر افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں درجنوں، 3 درجن سے زیادہ تو ان کی جو سرحدی جو پوسٹس ہیں ان کو تباہ کیا، پھر جن پہ قبضہ کیا ان کے علاقے میں جا کے ہمارے جوان اس وقت وہاں موجود ہیں افغانستان کے اندر، ان کا نام و نشان جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اچھا احمد منصور صاحب، جو نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں موجود خواتین کے حقوق سلب کر سکتے ہیں، بچوں کے حقوق سلب کر سکتے ہیں، عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا سکتے ہیں۔ پاکستان نے جو مذاکرات کیے، پاکستان نے جو بات سمجھائی، نہ صرف افغان طالبان رجیم کو بلکہ پوری دنیا کے سامنے ثبوت رکھے کہ دہشت گردی یہاں سے ہو رہی ہے، یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس بات کو تسلیم بھی کیا گیا، لیکن کسی قسم کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ بہت ذرا کمزور دعوے، وعدے بھی کیے ماضی میں، لیکن دعوے جو ان کے ہیں اور پھر جس طرح کی حقائق اور جس طرح کی نظام کو وہ پروان چڑھانا چاہتے ہیں افغانستان میں،
तो सवाए दहशत गर्दी का और किसी चीज़ को फ़रोग़ नहीं मिल रहा। देखें, एक तो उनकी भड़कें हैं, उसकी समझ नहीं आती। और आप देख लें इंडिया में भी जब वो मुल्ला मुत्तकी हैं उनके वज़ीर ख़ारजा, वहाँ जाके वो क्या बता रहे थे जी, ये अफगानिस्तान जो बड़ी दुनिया की सल्तनतें हैं उनका कब्रिस्तान बना है। ओ भाई, आपने अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाना है, आपने अपने मुल्क को बनाया ही कब्रिस्तान है, आपके अपने लिए कब्रिस्तान है, आपके अपने अवाम के लिए। आपका कौन सा अफगान शहरी है जो अफगानिस्तान में जिंदगी गुजारना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर जो 40 लाख यहाँ पे अफगान महाजरीन जिनकी हमने साल मेजबानी की, अब उनको वापस भेजते हैं, वो जाने पे तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अफगान तालिबान का अफगानिस्तान है वहां अफगान शहरी रहने पे तैयार नहीं है। तो भाई, अपने मुल्क को तो कब्रिस्तान आपने बनाया वहां, और उसके बाद पूरे खित्ते में आप दहशतगर्दी और ब्लैकमेलिंग पे आए हुए हैं। तो अब आप देख लें, ये मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान ने जो ये एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई है अफगानिस्तान के मामले को लेके, कि जहां से दहशतगर्दी की सपोर्ट होगी अब हम उस पर कोई जीरो टॉलरेंस उसकी पोजीशन है। तो अब उनको समझ जाना चाहिए, अभी समझ जाएं। और एक ही नुक्ता है पाकिस्तान का मुतालबा तो बिल्कुल सादा सा है कि भाई आप कह दें कि हम अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां अगर टीटीपी के लोग मौजूद हैं, यहां बीएलए के लोग मौजूद हैं, उनको इजाजत बिल्कुल नहीं होगी, उनको पाकिस्तान के हवाले करेंगे, अपने जो इलाके से इनको निकालेंगे। लेकिन नहीं, जब आप ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ये एक और सवाल है। और पाकिस्तान की जो हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो रियासत है, उसको अब कोई अबहाम नहीं है। ये कोई इनकी कोई हट धर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं, ये इंडिया की प्रॉक्सी हैं, ये इसराइल की प्रॉक्सी हैं। तो ये जब एक गठजोड़ है, और अभी आप देख लें जो नरेंद्र मोदी है वो इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो मिलके नई साजिशों के जो जाल बुन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अफगान तालिबान यहां पे शरारत कर रहे हैं सरहद पे। लेकिन उनको जो अभी देखा, और आप देख लें फिर ये जो एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक्स की हैं। अच्छा, वैसे एमन मंसूर साहब, आज हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड की भी सालगिरह उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ साथ 27 फरवरी कुछ खास है। हमने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को, अफगान तालिबान रजीम को भी सबक सिखाया है, बड़े महदूद वक्त में सबक सिखाया, और पाकिस्तान ने अपनी जो पावर है, अपनी सलामती के लिए, मुल्की और इलाकाई सालमियत के लिए जो पाकिस्तान ने अपनी दिफा को मुस्तहकम कर रखा है, उसका सबूत एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने पेश किया है। तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को आगाह कर चुका है, दोस्त ममालिक को जिनकी बात अफगान तालिबान रजीम सुनते रहे हैं, या जो अफगान तालिबान रजीम की बात को समझते रहे हैं, उनको समझाते रहे हैं, उनसे भी हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से, और ये पाकिस्तान ने पूरे के पूरे डोजिए फ्राहम किए हैं, सबूत फ्राहम किए हैं। इसके बावजूद गारंटीज ना देना, ये सिर्फ वो अपने मजमूम मकासद हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें मनशियात इन्वॉल्व हैं, इंसानी स्मगलिंग और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना शामिल है। बिल्कुल, आपने 27 फरवरी की बात की, जो हमारा मशरकी जो हमसाया है पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन, वहां पे स्ट्रेटजिक जो तवाज़न है इस 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने कायम किया, और बताया कि भाई ये नहीं है कि कोई फाल्स फ्लैग के नाम पे चढ़ दौड़ो और उसके बाद उसको एक दलील और मंतक मिल जाए कि भाई तुम्हारा ये हक है। उस हक को जो उसने साबित करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान ने खत्म किया। और वो अहदाफ, वो भारत के अंदर मैंने वो सारा भी ऑपरेशन कवर किया, और वो उन अहदाफ को जिस तरह हासिल किया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर और वहां पे उनकी लीडरशिप मौजूद थी। फिर उसके बाद जो उनके जो जहाज आते हैं मिग जो 21, फिर वो अभिनंदन वाला आपको पता है वाकया, उसको गिराया और उसको गिरफ्तार किया। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जो 27 फरवरी 2019 था, वो स्ट्रेटजिक तवाज़न है, वो कायम किया मशरकी जो हमसाये के साथ। और आज 27 फरवरी 2026 को मगरबी हमसाये और जो इस वक्त का अफगान तालिबान रजीम है, जो इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मन बनी हुई है, उसको भी समझा दिया। और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह कंधार में, जिस तरह काबुल में, नंगरहार में, पख्तीका में जो अहदाफ, जो मिलिट्री तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया है। और उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या। उनके जो अफगान तर्जुमान हैं, कभी एक ट्वीट करते हैं, कभी ट्वीट डिलीट करते हैं, और जो मगरबी मीडिया है या कुछ उनके जो परवरदा जो जर्नलिस्ट हैं जिनके जरिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और उन्होंने तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स भी बना दी और पाकिस्तान पर हमले भी कर दिए। बाद में उनको समझ आ गई कि ये सोशल मीडिया पे तो एयरफोर्स जो है उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं, बहुत सारे मीम्स
پاکستان کے جوان، پاکستان کے نوجوان خاص طور پر سوشل میڈیا پر موجود پاکستان کے دفاع کے لیے اور بیانیے کی جنگ میں خاص طور پر جہاں فیک نیوز موجود ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور وہ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں مسلح افواج کا بھی کہ اگر وہاں پر بارڈر پر پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دفاع وطن کو یقینی بنا رہے ہیں، تو اس محاذ پر بھی جو انفارمیشن کا ہے، مس انفارمیشن کا ہے، جہاں فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کے امیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انہی نام نہاد ایجنٹس کی جانب سے یا پھر سو کالڈ صحافیوں کی جانب سے، ان کو جواب دے رہے ہیں۔ احمد منصور صاحب، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمیں نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ان مضمون مقاصد کی بھی بات کریں گے جن کے حصول کے لیے یہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کی کالونی بنانے کی کوشش کی گئی، اور پاکستان کے خلاف جس طرح سے بات کی بھارت کو ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت اٹھانا پڑی، اسے تاریخی سبق ملا ہے، تو اسی طرح کا سبق افغان طالبان رجیم کے لیے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے نیوز بریک سے پہلے احمد منصور صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی بریک میں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ سعید خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ احمد منصور صاحب، ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے جہاں ہم نے بریک لگایا تھا، جہاں بریک آ گیا تھا نیوز بریک، کہ پوری دنیا کو گارنٹیاں دی گئیں اور افغان طالبان کی جانب سے کہ یہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے اس سے قبل بھی جو ٹارگیٹڈ تھی، پاکستان نے آپریشنز کیے، وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی، پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے، لیکن جو سلسلہ تھا جس کا مطالبہ پاکستان نے کیا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی جاری رہا، ویسے ہی دہشت گردی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان ہوتی رہی۔ ہماری امام بارگاہیں، مساجد، سکول، بچے، پولیس، سیکیورٹی فورسز، مسلح افواج، عام شہری، کوئی تمیز نہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ جی بالکل بالکل، دیکھیں جو پاکستان کا یہ مطالبہ تھا افغان طالبان رجیم سے یا ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری مت کرو، آپ دیکھ لیں ابھی ایک طرح سے جنگ ہے نا بارڈر پہ، اور اس وقت بھی یہ پھر ثابت کیا انہوں نے کہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں وہ اور افغان طالبان رجیم آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ ابھی جو سیکورٹی ذرائع نے یہ تفصیلات دی ہیں کہ جو ایبٹ آباد ہے، سوابی ہے، نوشہرہ ہے، یہاں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش ہوئی ہے، اور ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جو پاکستان کا جو اینٹی ڈرون سسٹمز ہے، تمام ڈرونز وہ مار گرائے گئے ہیں، لیکن ثابت کیا ہوتا ہے رضوان صاحب؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ ایکٹیو ہیں، اگر بارڈر پہ ان کو مار پڑ رہی ہے تو ان کی مدد کے لیے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، یہ ڈرون سے اٹیک ہے، اس کو آپ 100% یہ جو پاک افغان بارڈر کی صورتحال ہے اس سے ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کیا چوائس تھی؟ افغان طالبان رجیم بطور ریاست پاکستان میں دراندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ڈرونز کے ذریعے حملہ ان کے جو ان کی پراکسی کر رہے ہیں یہاں پہ اس میں ہمارا تو بڑا واضح مطالبہ ہے اور یہ بات سامنے اتری ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب، سر پاکستان نے جب دوست ممالک کے ذریعے ثالثے کے دوران مذاکرات کے دوران جو مطالبہ رکھا تھا وہ یہی تھا کہ یہ افغان سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب جب پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، افغانستان کی سرزمین پر موجود ان دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنایا ہے، تو وہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک یہ طالبان رجیم کو یہ چاہیے تھا، افغانستان کو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی ان کارروائیوں کی حمایت کرتے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں پر بلا اشتعال فائرنگ کرنا شروع ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیے کہ اس وقت تو کوئی نہ مسلمانی کا جذبہ نہ امہ کا خیال کچھ بھی افغانستان میں نہیں ہے۔ دے آر بیہیونگ لائک پیڈ ٹیررسٹ، اور وہ ایگزیکٹلی یعنی کہ اب پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کے بعد تو اب یہ چیز عیاں ہو گئی ہے، صرف پاکستانیوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا پہ، کہ اس وقت افغانستان جو ہے وہ انڈیا کا ایک پراکسی یا ان کا ساتھی بن کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر مودی نے آخری مرتبہ بات کی تل اویو میں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ سندور 2 جلد شروع ہونے والا ہے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو تحریک طالبان افغانستان نے ڈی سٹیبلائز کر دیا۔ سو اس وقت وہاں جو ہے نا کوئی جنگ نہیں، یہ جو جنگ ہے یہ مسلمانوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور اس وقت ہنود اور
جو کیا کہتے ہیں یہودی ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ مل گیا ہے جو پیسے لے کے مسلمانوں کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں آپ دیکھیے کہ صرف کے پی کے میں کوئی تقریباً 20 سپاہی جو ہیں پولیس کے ان کو شہید کیا گیا۔ ایون ان سپاہیوں کو پکڑ کے شہید کیا گیا جو تراویحاں پڑھ رہے تھے، یونیفارم میں بھی نہیں تھے۔ سو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے جو اس وقت یہ اوفینسو لانچ کیا ہے یہ بہت ٹائملی ہے، اور اب اس کو اس وقت ختم ہونا چاہیے کہ جب ہم افغانستان سے اس ناسور کو ختم کر سکیں۔ ہمارے کافی دوست جو ممالک ہیں وہ بیچ میں آئے ہیں، قطر آیا ہے، ترکیہ آیا ہے، سعودی عربیہ آیا ہے، جو بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کی فنڈنگ بند کریں، کیونکہ یہ صرف ایک وار اکانومی کو ادھر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں اور ہم پیسے لے کے کسی بھی ملک میں، دیکھیں اس وقت افغانستان کے جو نیبرنگ ممالک ہیں جن میں چائنا، رشیا، ازبکستان، آذربائیجان، ایران اور پاکستان شامل ہیں، سارے جو ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں افغانستان سے آ کے ان ممالک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے دوستوں کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹکلی اگر اس مسئلے کو ریزالو کروا سکتے ہیں اور ہمیں ایشورنسز ان سے لے کے دے سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ سعید خان یہ صاحب، نہیں کریں گے تو سوال ٹھیک تو ہے۔ یہاں پر پھر وہی ہے، پوری دنیا سے معاہدہ کیا تھا، جو دوحہ ایکارڈ ہے اس کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، جو وعدے کیے گئے تھے، وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، دیگر شعبوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے وعدہ تو کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے مکر گئے۔ اب پاکستان نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک مستحکم ترقی کرتے ہوئے افغانستان پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، اور پاکستان دونوں ملکوں کی ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ پاکستان اس کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغانیوں کو یہاں پناہ بھی دی، انہیں روزگار بھی فراہم کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل بھی ان کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ پاکستان میں نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ امام بارگاہیں محفوظ ہیں، نہ مارکیٹس محفوظ ہیں، نہ طالب علم محفوظ ہیں، نہ ہی وہ لوگ محفوظ ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ وعدہ کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ دیکھیں وہ وعدہ کر کے مکر جانے والے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہر طریقہ اپنا کے دیکھ لیا۔ لیکن دیکھیے جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کو فنڈنگ مل رہی ہے کئی ممالک سے یہی تخریب کاری کرنے کے لیے۔ اب ہم لوگوں کو ذرا آگے بڑھ کے ایک ریجنل الائنس کی طرف جانا چاہیے، اور دنیا کے جو امپورٹنٹ فورا ہیں لائک یونائٹڈ نیشنز، ایس سی او، او آئی سی، جی سی سی، ان فورمز کو استعمال کرنا چاہیے۔ افغانستان اور انڈیا اور اسرائیل کو نیم کرنا چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا کو یہ مجبور کرنا چاہیے کہ یہ ان کی فنڈنگ بند کر دیں۔ جیسے امریکہ جو ہے، امریکہ نے خود بتایا ہے کہ وہ تقریباً ہر مہینے $40 ملین تحریک طالبان افغانستان کو دے رہے ہیں وہاں ٹیررسٹ کو روکنے کے لیے، لیکن وہاں وہ ٹیررسٹ کو تو روک نہیں رہے ہیں، وہ تو صرف امریکہ سے پیسہ لے کے پوری دنیا میں مخالفت، یعنی کہ اپنے جتنے نیبرز ہیں ان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر رہی۔ ہمیں بریک پہ تو میرا جانا ہے، خیال ہے کہ اب ہم جب ان کے صاحب فنڈنگ کو روکنے کی کوشش ہمیں بریک پہ کریں جانا گے۔ ہے، اس سے پہلے میں احمد منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں، ہمارے ساتھ موجود رہے۔ یقینی طور پر یہ ایسا موضوع ہے، اس پر بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، بہت سارے سوالات باقی ہیں، پاکستان افغانستان کا مستقبل، اور خاص طور پر پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے مسلح افواج نے جن کارروائیوں کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کا یہ نقطہ نظر واضح ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا، کیونکہ اپنا دفاع کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं ग़ज़ब अल-हक़ का ऑपरेशन की, जो कि मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की सलामती दिफा के लिए इसका आगाज़ किया और इसका जवाब दिया अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम को। हमारे हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, जबकि एयर मार्शल रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब हमारे साथ जूम लिंक के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद है और हम बात कर रहे थे आलमी बरादरी की जानिब से किए गए वादे और उन वादे जो लिए गए थे अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम से कि वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करेंगे, वहाँ पर लोगों के हुकूक फराहम किए जाएंगे, बल्कि इस सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात ने जो ट्वीट किया, हम बात कर रहे थे सवाबी नौशहरा एबटाबाद में ड्रोन हमलों के हवाले से। वज़ीर इत्तलात ने ड्रोन हमलों के हवाले से मज़म्मत की है, ट्वीट किया है उन्होंने, एक्स पर पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस तरह के ड्रोन्स को मार गिराया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन की दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं और हम अफ़गानिस्तान की इस जारियत को, ख़ास तौर पर फितन खारिज के वो कारिंदे जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो छुपे बैठे हैं और ये कार्रवाइयाँ करते हैं अपने मज़मूम मज़ाहिम में, उनको कामयाब नहीं होने देंगे और इसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का ये ट्वीट सामने आया, एक्स पर ये पैगाम सामने आया। हमारे हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान ने जो दुनिया के सामने सबूत रखे, पाकिस्तान की सिफारतकारी एक नई जहत में दाखिल हुई मार्का हक के बाद। अब पाकिस्तान दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को आगाह किया, बरादर ममालिक को आगाह किया, पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को आगाह किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने उन दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी की। अब अफगानिस्तान की जानिब से जारियत की गई, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ग़ज़ब अल-हक़ ऑपरेशन में क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में? पाकिस्तान ने जो कार्रवाई का आगाज़ किया है पाकिस्तान की सलामती के लिए, एक दफ़ा फिर दुनिया को पैगाम है कि दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान की बात दुनिया क्यों ना सुने? यही अफगानिस्तान था जिसे पाकिस्तान ने 45 साल तक पनाह दी। यही अफगानिस्तान था जब रूस यहाँ पे आए तो भी पाकिस्तान ने इनको बचाने की कोशिश की, जब नेटो फोर्सेस आए तो इनको बचाने की कोशिश की। यही पाकिस्तान था जब मुसलसल एंगेज करने की कोशिश की, दोहा मुज़ाकरात में उनको बिठाया, फिर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बिठाया, फिर सऊदी अरब के जरिए एंगेज करने की कोशिश की। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार रोज रोज वहां पे जाते रहे। आपके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे मोहम्मद सादिक खान साहब, उसने मुसलसल एंगेज किया, लेकिन अल्टीमेट नताइज क्या निकले? नताइज यही निकले कि रोज रोज आकर हमारे बन्नू से लेकर बाजवड़ तक, दीर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, रोज रोज वहां से दहशतगर्द कैंपों से खुदकुश बनाकर इंडियन प्रॉक्सीज की मदद से यहाँ पर भेजते और यहाँ पे हमले करते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर पाकिस्तान की बात दुनिया क्यों नहीं सुनेगी? फिर अफगानिस्तान आइसोलेशन में क्यों नहीं जाएगा? फिर अपने अवाम उनके खिलाफ क्यों नहीं होंगे? फिर ये सूरत हाल क्यों नहीं बनेगी जो बन रही है? यानी रूस ने आपके खिलाफ अभी रिपोर्ट जारी की, चीन और अमेरिका ने आपके खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने रिपोर्ट्स में बार बार कहा कि आलमी दहशतगर्द तंजीमें आप पाल रहे हैं, लेकिन हम पालेंगे और हम दुनिया की जिंदगी अजीरन बना देंगे, खुसूसन पाकिस्तान का, अपने नाइबर कंट्रीज का। किसको छोड़ा है? ईरानी फौजियों पर फायरिंग की, पीछे ताजिकिस्तान के शमसुद्दीन शाहीन इलाके में दाखिल हुए और वहां एक कैंप पे हमला कर दिया, चाइनीज इंजीनियर्स को मारा। तो इन्होंने छोड़ा किसको है? ये तो अपने, इन्होंने अगर छोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ा है। हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा है, पूरी दुनिया में तन्हा है, अपने अवाम मुखालिफ हैं, अपना शमाली इत्तेहाद मुखालिफ है, अपने लोग मुखालिफ हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि भाई आप दहशतगर्द है, आप टेररिस्ट है। आप किसी जमहूरियत के जरिए, किसी वोट के जरिए, किसी इलेक्शन के जरिए आए नहीं है। आप तो कंधों से बंदूकें लटकाए दाखिल हुए और पूरे मुआशरे को, पूरे अफगान मुआशरे को यरगमाल बना दिया। आप तो एक मुसल्लह जत्था है, आप तो किसी जिम्मेदारी का एहसास कर ही नहीं सकते कि किस तरह रहना है, किस तरह जमाने के साथ चलना है, किस तरह नाइबर कंट्रीज के साथ रहना पड़ता है। ये इन चीजों का ना आपको इदराक है, ना आपको इसके एहसास है। ये एहसास तो उन लोगों का होता है जो बाकायदा इलेक्शन लड़ते हैं, जो आवाम से मुंतखब होकर आते हैं, जो पार्लिमान में बैठते हैं। लेकिन आप तो वो नहीं है, आप तो एक मुसल्लह बंदूक बरदार जत्था है। तो जब ये बैकग्राउंड हो सारा, तो फिर यही होगा जो हो रहा है।
پھر اسی طرح دہشت گرد پالیں گے, انڈین پراکسیز پالیں گے, پھر اسی طرح پاکستان میں بھیجتے رہیں گے, پھر بے گناہ سویلین عوام کو, پولیس کو, فوج کو ان پہ حملے بھی کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے الٹیمیٹ نتائج بھی یہی نکلیں گے جو پاکستان کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے. ایئر مارشل سعید صاحب, بڑا اہم نکتہ ہے کہ دنیا میں دو سفارتی لحاظ سے تنہا ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ کیا دیں گے. افغانستان طالبان رجیم تو بھارت کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر کھیل رہی ہے, کالونی بننے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر داخلہ نے یہ پوری دنیا میں یہ بڑا واضح پیغام دیا جب ترلئی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے دنیا کو یہ بڑا واضح بتا دیا ہے کہ دہشت گردی میں وہ دہشت گرد جو افغانستان میں موجود ہیں اور دنیا کے باقی ممالک کے درمیان میں پاکستان موجود ہے. پاکستان اپنی جنگ, اپنے دفاع کی جنگ لڑے گا ضرور, لیکن یہ وہ آگ ہے جو اگر دوسرے ممالک تک پہنچی تب انہیں احساس ہوگا کہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے افغانستان میں. بالکل صحیح بات ہے, اور حماد صاحب نے بڑی تفصیلاً ہر چیز بتائی ہے. میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان تو اتنا سنسیئر تھا افغانستان کے ساتھ کہ ہم نے نہ ان کو 40 سال تک یعنی ان کی مہمان نوازی کی. ابھی کچھ مہینوں پہلے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ ان کے فورن منسٹر کو لے کے چائنا گئے, اور ہم نے چاہا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کے اندر افغانستان کو بھی شامل کر لیا جائے. چائنا بھی ایگری ہو گیا, اور افغانستان کے تھرو چائنا اپروچ کرنا چاہتا تھا سینٹرل ایشین سٹیٹس کو. لیکن یہ ان ساری چیزوں کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا, ایک نارمل زندگی گزارنی پڑتی ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں یہ جو طالبان ہیں یہ زیرو ہیں. یہ ایک ان پڑھ فائٹرز کا گروہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں پیسوں کے اوپر دنیا میں کسی کے لیے بھی کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. اسی لیے میں نے آپ سے جب پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اب ہم لوگوں کو ایک ریجنل فورم کی طرف اور ایک ریجنل اپروچ کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس ریجن میں جتنے ممالک ہیں جو افغانستان کو بارڈر کرتے ہیں وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان میں ان ساری کنٹریز کے اندر افغانستان سے ٹیررزم ہو رہی ہے. اور ان کے اندر دو کنٹریز چائنا اور رشیا ایسی ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرز ہیں. جی, سو ہمیں یونائٹڈ نیشنز جیسے فورا کو استعمال کرنا چاہیے, اور وہاں یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ جی کہ جو ملک افغانستان کو فنڈنگ کرے گا وہ بھی یعنی کہ ان کا ساتھی اور دنیا میں انتشار پھیلانے کا ذمہ دار مانا جائے گا. اور ہمیں اس چیز کو بہت سیریسلی ایز اے اسٹیٹ پالیسی لے کے چلنا چاہیے. جب تک ہم ملیٹریلی اور ڈپلومیٹکلی ان کو آئسولیٹ نہیں کریں گے وہ اسی طرح لوگ یعنی کہ دوسرے ممالک ادھر آتے رہیں گے. پہلے صرف انڈیا تھا, اب اسرائیل بھی بیچ میں کودنے کی تیاری کر رہا ہے. اور اگر یہ دونوں ممالک آ جاتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم گلف کنٹریز سے بھی ایک دو کنٹریز کو دیکھیں جو افغانستان میں فنڈنگ کرنا شروع ہو جائیں اس علاقے کو ڈی سٹیبلائز رکھنے کے لیے. سو میرے خیال میں اب ایک بہت یعنی کہ جو ہم ملٹری ایکشن لے رہے ہیں وہ تو بہت اچھی چیز ہے. اب اس کو صرف اس وقت ختم ہونا چاہیے جب ہم اپنے اہداف اچیو کر لیں. لیکن آن دا ڈپلومیٹک سائڈ پاکستان کو بھی ایک اوفینسو لانچ کرنے کی اب ضرورت ہے. بالکل صحیح, پاکستان نے یہ لانچ کر رکھا ہے. ہمارے حسن صاحب ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں, پوری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں. اب کابل کے پاس وہاں موجود طالبان, افغان طالبان رجیم کے پاس کوئی مورل گراؤنڈ رہ نہیں گیا. وہاں پر جو دیگر گروہ ہیں جنہیں جنگجو گروہ کہا جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے کورس بنا کر افغانستان میں موجود ہیں. اب کابل میں سینٹرلائزڈ نظام حکومت تو عملاً ختم ہو چکا ہے. پاکستان کی گزشتہ رات کی جوابی کارروائی کے بعد پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور افغان طالبان رجیم نے اعلان ان دہشت گردوں کا ساتھ دیا. پاکستان میں انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی. دیکھیے افغانستان میں کوئی سینٹرلائزڈ حکومت پہلے بھی نہیں تھی. وہاں پر ایک بہت بڑا مسلح جھپا تھا اور اپنے اپنے فرنچائز دیے تھے اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح کے مسلح جھپوں کو. یعنی جنوب میں حافظ گل بہادر بیٹھا ہوا تھا, سینٹرل میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی تھی, اوپر
داعش والے تھے، القاعدہ والے تھے، ترکمانستان اسلامک موومنٹ والے تھے، اور پھر ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے اور گروپس تھے. اس میں احرار بھی تھا، اس میں اتحاد المجاہدین بھی تھا، اس میں جیش فرقان محمد بھی تھا، اور بھی بہت سارے گروپ تھے. اور یہ سارا مسلح جھپ کا قبضہ تھا اس پورے افغانستان پہ. عوام کو بھی ارغمال بنا لیا تھا. تو یہاں پر سینٹرلائزیشن تھی کب؟ سینٹرلائزیشن تو آتی جمہوریت سے ہے. اگر آپ اپنے ملک میں الیکشن کریں، عوام ان کو ووٹ دے، ایک پارلیمان بنے، اس پارلیمان میں عوام اپنے نمائندے بھیجے، تو سینٹرلائزیشن بنتی ہے. سینٹرلائزیشن مسلح جھتوں سے تو نہیں بنتی، اس سے تو ٹوٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹوٹ بھی گیا تھا. ہر علاقے میں مسلح جھتے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے نکلا کیا؟ اس میں سے یہی عالمی دہشت گردی نکلی. اور پھر دنیا میں جہاں بھی، پوری دنیا میں جہاں بھی دہشت گرد تنظیمیں تھی، تو بس ان کے لیے سازگار فضا تو یہی بھی تھی. وہ سارے یہی پہ چلے آتے اور یہی پہ بیٹھے رہتے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب امریکہ نیٹو فورسز یہاں سے جا رہے تھے، 7.5 ارب کا ڈالر کا اسلحہ بھی بگرام میں رہ گیا تھا. اس پہ بھی یہ جھپٹ پڑے سارے، ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا. پھر یہ ہوا کہ بھارت سے لے کر اسرائیل تک جیسے دنیا کے جو چلے میں ڈپلومیٹکلی احتیاط کرتا ہوں، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن ان ملکوں کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ ایک غزہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، دوسرا کشمیر کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پھر اسی طرح کے جو مسلح جھتوں کے حمایتی ہوتے ہیں، وہ سارے آ کر یہاں پہ جتنے دنیا جہان کے جتنے بھی دہشت گرد آئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ خود بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی ان کے پیچھے تو آپ نے سعودی عرب کو نہیں دیکھا، ان کے پیچھے تو آپ نے کسی مسلم ملک کو نہیں دیکھا، ان کے پیچھے تو آپ نے روس کو نہیں دیکھا، چین کو. ویسے بھی ہمارا صاحب جس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں، اس کا دین اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب، سینئر صحافی آپ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں غزہ علی الحق کی، اور جس طرح سے پاکستان نے پوری دنیا کو سفارتی سطح پر پیغامات پہنچائے. پاکستان نے واضح کیا دنیا کے سامنے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں بلوچستان سے لے کر پاکستان کے تمام خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں مختلف کارروائیاں کی جاتی ہیں، جہاں پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان نے ان تمام آپشنز کے بعد ہی جو کارروائی کی ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موقف بھی بڑا واضح ہے کہ جنگ حل نہیں ہے، لیکن پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا. اب سمجھتی ہے پاکستان نے درست فیصلہ کیا، اور پوری دنیا کو پاکستان اس حوالے سے پہلے ہی باخبر رکھا تھا؟ لیکن پاکستان نے ایک مشکل فیصلہ کیا، لیکن ایک ضروری فیصلہ کیا. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا ہمارے لیکن اس کے برعکس آپ اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے تھے کہ آپ کے اوپر جو ہے مسلسل جو ہے عسکری دہشت گردی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جس قسم کی دہشت گردی کا سامنا تھا، اس کے پیچھے بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسی، ہندوستان، اسرائیل، ان کا علاقہ، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کی جو منشیات فروش، جو غیر قانونی اسلحہ بیچنے والے گروہ، اس کے علاوہ جو اسمگلنگ تمام ہو رہی تھی پاکستان افغانستان کی سرحد کے اوپر، وہ کس چیز کی وضاحت تھی؟ وہ اسی چیز کی وضاحت تھی کہ افغانستان پہ ایک ٹولہ جو ہے اس وقت ترجمان ہے، جو نہ صرف افغانستان کی عوام کو یرغمال بنائے ہوئے بیٹھا تھا، بلکہ اب وہ یہی اثر و رسوخ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہ رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو 2001 میں آپ نے دیکھی، اور اس کے بعد 2021 میں آپ نے 21 سال جنگ لڑنے کے بعد کوشش کی کہ وہاں سے دہشت گردی ختم ہو، اور 2026 میں اس وقت انہوں نے القاعدہ کو بنا دی. اب آپ 2026 میں افغانستان کے اوپر ایک اور جنگ عائد کروا رہے ہیں. اور کس لیے؟ کیونکہ آپ ٹی ٹی پی کو جو ہے اور اس کے علاوہ جو 33,000 مختلف دہشت گرد ہیں ان کو جو ہے بنا دی ہے. تو کیا وہ 33,000 دہشت گرد جو ہے پورے افغانستان کی عوام کے اوپر بھاری؟ افغانستان کی جو عوام ہے ان کا یہ وقت ہے کہ وہ اٹھیں، اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس ٹولے کو مطلب برجمان رہنے دیں گے، اور اگر رہنے دیں گے تو کیا وہ آئندہ اس جنگ کے لیے تیار ہے. تو دیکھیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے پیش نظر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا جو بہت مشکل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سخت ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل صحیح. سعید احمد خان صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ سر، پاکستان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا، اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر
بات چیت کے حوالے سے بھی ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ بات چیت ہی کے ذریعے مسائل کا حل ممکن ہے. پاکستان افغانستان کی ترقی استحکام چاہتا ہے, وہاں کے لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے. پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے کیے, لیکن اس کا صلہ ہمیشہ یہی ملا کہ افغانستان جا کے بھارت کی سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے, بھارت کی گود میں بیٹھتا رہا ہے. اب پاکستان کے پاس یہ ایسی کارروائی, اور خاص طور پر جو پاکستان نے ریسنٹلی یہ کارروائی کی ہے غزب علی الحق, اس کے بعد افغانستان میں موجود طالبان رجیم سبق سیکھے گی یا پھر وہ اپنی ڈھٹائی پر قائم رہیں گے جیسے مودی اپنی ڈھٹائی پر قائم رہا؟ میرے خیال میں جو ٹیمپو ہے اس وقت ہمارے رسپانس کا, وہ ان کو اچھا سبق سکھائے گا. ہم نے اکتوبر 2025 میں جب پہلی مرتبہ ان کو انگریز کر کے اٹیک کیا تھا, تو اس وقت ہم رک گئے تھے کیونکہ بیچ میں ہمارے دوست آ گئے تھے لائک قطر اینڈ ترکی, اور انہوں نے جو پاکستان کے اوفینسو کو روک لیا تھا. لیکن جہاں تک ہمیں ابھی انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے بہت یعنی جس کو کہتے ہیں پیار سے اپنے دوستوں کو منع کر دیا کہ اب ہم اس سے زیادہ لاشیں نہیں اٹھا سکتے, اور اب ہم لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں اب اس اپنے اہداف کو حاصل کیے بغیر پیچھے نہیں رکیں گے. دیکھیے حماد صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ $7.5 بلین کا اسلحہ جو تھا وہ امریکہ پیچھے چھوڑ گیا تھا, جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلانے کے لیے. اگر آپ ٹارگٹس کو دیکھیں جو پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان ایئر فورس نے اور آرمی نے ٹیک اپ کیے ہیں, وہ وہی ٹارگٹس ہے, وہی اسلحہ ہے جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں. کندہار میں جو ان کی سب سے بڑی امونیشن ڈمپ تھا اس کو اڑا دیا گیا ہے. ان کے کور ہیڈ کوارٹرز اور اس کے ساتھ جو وابستہ جو ڈویژنز تھے ان کو اڑا دیا گیا ہے. وہاں ٹینکس, آرمرڈ کیریئرز اور اس طرح جو ان کے پاس اسلحہ تھا وہ سارا اب پاکستان چن چن کے اڑا رہے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے, ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیپ آ کر ان کو ہٹ کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کل پاکستان نے کابل کو ہٹ کیا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اب کابل ود رسپیکٹ ٹو پاکستان بارڈر ڈیپ ہے, لیکن پاکستان نے یہ شو کیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں ہمارے کیپٹل میں آ کے ہماری امام بارگاہ میں معصوم لوگوں کو ماریں گے تو ہم کابل میں بھی پہنچ کے یہ سارے دھماکے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ الٹیمیٹلی ہم سب کو جو ہے کیا کہتے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آنا پڑے گا ایک سیز فائر کی طرف, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے دوستوں کو موقع دیں اور ان سے کہیں کہ جی کہ آپ افغانز کو سمجھائیں, اور اگر وہ یہ اور اب تو ماشاء صاحب اب تو بال جو ہے وہ افغان طالبان کورٹ میں ہوگا. اب تو وہ ممالک جو گارنٹی دیں گے ان کی افغان طالبان رجیم کی, بال ان کے کورٹ میں ہوگا. ماریہ صاحب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ان کو ذمہ داری لینی ہوگی جی, اور وہ ذمہ داری اس طرح لیں گے کہ وہ ان کی فنڈنگ کو روکیں گے. دیکھیں جو ممالک ہیں جن کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے وہ ان کو پیسے بھی بہت دیتے ہیں افغانستان چلانے کے لیے. بالکل صحیح. اور فنڈنگ جو جس طرح سے بھارت وہاں پر فنڈنگ کرتا رہا ہے اور بھارت کی پراکسی بن کر افغانستان میں کارروائیاں کی جاتی رہیں. ماریہ صاحبہ, بیانیے کی جنگ بھی ساتھ ہی ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بائسڈ رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی عالمی اداروں کی جانب سے, عالمی جریدوں کی جانب سے بھی, اور پھر انہیں جس طرح کا جواب ملا جو ایئر اسٹرائک کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اسکائی نیوز نے اپنے ایک پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا. اب بیانیے کی جنگ میں پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی یوتھ اور تمام پاکستانی ایک پیج پر ہیں, اور ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اس محاذ پر بھی کامیابی سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیں, بیانیے کی جنگ بہت اہم جنگ ہے کیونکہ اسی جنگ کے پیچھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے وہ نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کون سی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جہاں ایک طرف ان کے جو الحاق ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے, مودی کے ساتھ ہے, جو بچر ہے گجرات کے, اور دوسری طرف ان کا جو الحاق ہے وہ نتن یاہو صاحب کے ساتھ ہے, اور جو اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک قیامت صغریٰ سے مطلب بڑی چیز نہیں بن سکتے. تو اس وقت جو بیانیہ ہے, ظاہر ہے آپ کا میڈیا بہت فعال کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہماری پوسٹوں کو قبضہ کر لیا یا کچھ طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کی طرف سے مسلسل فیکٹس کے ساتھ یہ تمام چیزیں باہر نکل رہی ہیں
تو دنیا کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. جو جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو جڑ کا مال بنایا ہوا تھا وہ بھی غلط ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو باقی اخوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے ایک مؤثر جو ہے اپنا کردار ادا کرے بین الاقوامی دنیا میں, وہ اس بات کو سمجھیں کہ بھی صحیح اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقینی طور کے اوپر اپنی کارروائیوں کو بھی فعال کریں. تو ماری صاحبہ, جو یہاں پر ہم ڈبل سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں خاص طور پر کچھ ممالک کے اوپر, وہاں پر موجود نظام کی تبدیلی کے لیے عالمی طاقتیں اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتی ہیں, دباؤ بھی بڑھاتی ہیں. وہی دباؤ جب بھارت کی بات کی جاتی ہے, پاکستان بھارت کے خلاف ثبوت ساری دنیا کے سامنے رکھتا ہے. بھارت کی انوالومنٹ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے حوالے سے ہو, BLA کی صورت میں بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش میں ہو, تو وہاں پر دنیا کسی نہ حد تک اپنی مفادات کو دیکھتی ہے, خاموشی اختیار کرتی ہے. پاکستان تو دنیا کو آگاہ کر رہا ہے ثبوتوں کے ساتھ. دیکھیں, ہم تو آگاہ کر رہے ہیں لیکن آگاہی کبھی کافی نہیں ہوتی. ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان جو ہے اس وقت جو ہے ہندوستان کے زیر سایہ ہے, اسرائیل کے زیر سایہ ہے اور ان تمام عناصر کے زیر سایہ ہے جو اس خطے کے اندر استحکام نہیں چاہتے, جو اس خطے کے اندر امن نہیں چاہتے. تو ظاہر ہے فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں بطور علاقائی طاقتیں اور بطور بین الاقوامی جو آپ کے مطلب جو اہم ممالک ہیں, کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ آئندہ کس قسم کے ملک چاہتے ہیں, کس قسم کی مطلب جو ہے یہاں کنفیڈریشن چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور یہ تمام علاقہ غیر مستحکم ہوتا ہے تو دنیا کے اوپر اس کے ساتھ بہت منفی ہے. بالکل صحیح. ماری سلطان صاحبہ اور ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم غازی علی الحق کے حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید خان صاحب, غازی علی الحق میں پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے, ڈرونز گرا دیے گئے ہیں اور یہ پیغام بڑا واضح ہے ان گروہوں کے لیے بھی جو پاکستان میں موجود ہیں, BLA کے ہوں یا پھر وہ لاپتہ افراد کی صورت میں ان کے حقائق سامنے آتے رہے. وہ گروہ جو پاکستان میں ایک طرف معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث رہتے ہیں, ان کو بھی ایکسپوز کر دیا پاکستان نے. تو بالکل, اور یہی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے, جس کی بیسس کے اوپر وہ دنیا سے پیسے لے کے ہمارے اوپر ایگریشن کر رہے ہیں, ہمیں اس کیپیبلٹی کو جلد از جلد اور بڑے اچھے طریقے سے ڈسٹروائے کر دینا چاہیے. جو ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہے کہ پاکستان نے بہت سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کی ہے اور آپ نے ان کی اس وار فائٹنگ کیپیبلٹی کو بالکل زیرو کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب جس طرح ہم نے ابھی تک کوئی تقریباً ان کی 5 پوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں ہم نے اپنا پاکستان کا جھنڈا لہرا دیے, لیکن سوپر اور لیٹر ہم نے یعنی کہ ریٹریو کرنا پڑے گا. لیکن اب ہمیں اپنے دوستوں سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیس ہو اور دونوں ممالک واپس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں, تو آپ کو ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بفر زون بنانا پڑے گا. اور جو کوئی اس بفر زون میں آئے گا اس کو کسی سائڈ سے بھی اس کو جو ہے انیمی سمجھا جائے گا اور شوٹ ایٹ ول ہوگا. کیونکہ دیکھیے ہم اس طرح تو الاؤ نہیں کر سکتے کہ جس طرح, لیکن اس کے لیے تو سعید خان صاحب, اس کے لیے تو کلیئرٹی ضروری ہے. جو کلیئرٹی, نیت کا صاف ہونا جسے کہتے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ ترکیے میں مذاکرات ہوئے پاکستان کے اور افغان طالبان رجیم کے, وہ پاکستان کے مطالبات تسلیم کیے جاتے تھے, بات مانتے تھے, لیکن جب گارنٹی کی بات آتی تھی تو پھر وہ جو ڈوریاں تھیں وہ کہیں اور سے ہلتی تھیں اور وہ اپنی بات سے مکر جاتے تھے. تو وہ جو ڈوریاں ہلنے والا سلسلہ ہے اس کو روکنا ہوگا. جی, اور اس مرتبہ نا ایک نیا چیز جو ہے, جو پہلے ایمبیگوٹی تھی وہ اب کھل کر سامنے آ گئی. دیکھیے جو ہماری پچھلی ساری نیگوسیشنز تھی نا, وہ تھی TTP اور BLA کو قابو میں کرنے کی, اور ہم لوگ کوشش کر رہے تھے. ہم نے ابھی تک تحریک طالبان افغانستان کو ایز اے انیمی یا ڈکلیئر نہیں کیا تھا. لیکن یہ جو 24 گھنٹے پہلے اٹیک ہوا ہے, یہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے نہیں, یہ تحریک طالبان افغانستان کی طرف سے ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو منسٹر ہیں ذبیح اللہ, وہ جو ہیں وہ آ کے پراپر اس چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم
نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے فلاں فلاں جگہ کے اوپر. اس کا مطلب یہ کہ اب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان افغانستان بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے جو ایک نیا فیکٹر ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے دوستوں نے ریزالو کرنا ہے ہمارے لیے. دیکھیں ابھی آج جو رشین فارن منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہمیں اس کو بہت پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جیسے جیسے افغانستان میں ان کے ویپنز جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا اس کی ڈسٹرکشن بڑھتی چلی جائے گی. افغانستان والے بہت جلد تیار ہو جائیں گے کسی نہ کسی سازش کو بیچ میں لانے کے لیے. بالکل. لیکن اب اس سازش کو ذمہ داری لینی پڑے گی اور گارنٹی اور دینی یہ پڑے ایک گی. دفعہ پھر سفارتی محاذ پر یہ معاملہ جائے گا. عمران علی صاحب سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے, ہمیں جوائن کیا آپ نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے. عمران صاحب بہت شکریہ. سر, سفارتی سطح پر پاکستان نے کوششیں بہت کر لیں. پاکستان نے اب جو آخری آپشن تھا وہ آزمایا ہے, اور دنیا کو پاکستان اس سے قبل بتایا تھا کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے. پاکستان اپنے شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے یہ آپریشن غضب للحق کر رہا ہے. اب ایک دفعہ پھر بات چیت ہوگی, جیسے ایئر مارشل ریٹائرڈ سید خان صاحب بتا رہے تھے. سفارتی سطح پر پاکستان اس وقت جو مقام حاصل کر چکا ہے, پاکستان کی بات سنی بھی جا رہی ہے, مانی بھی جا رہی ہے. دنیا سے پاکستان اپنی بات بنوا سکے گا افغان طالبان رجیم کے حوالے سے, تحریک طالبان افغانستان کے حوالے سے. السلام علیکم جی. یہ کہنے کو تو ڈپلومیسی اور یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے ڈپلومیسی پچھلے میرے خیال ہے 3-6 مہینے سے یہ جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ ٹرکی میں جا کے حل کرنا یا قطر میں جا کے حل کرنا ہے, سعودی عربیہ میں, یہ آپ کو نیچر آف افغان رجیم اور نیچر آف TTP کے لحاظ سے میرا نہیں خیال یہ مناسب پالیسی ہے. پاکستان ایک اس خطے کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے. اس کو یہ جس طرح بھی آپ سن رہے تھے ہم رشیا کی باتیں اور باقیوں کی باتیں, یہ باتیں بے معنی ہیں. پاکستان کو بائیلیٹرلی یہ مسئلہ بائی فورس, اور اگر ڈپلومیسی بھی کرنی ہے تو وہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ دونوں ملکوں ممالک کی ابھی تک واپس نہیں گئے جو ڈپلومیٹس ہیں, یا پولیٹیکل لیول پہ یہ حل کرنا پڑے گا. آپ کی تھرڈ پارٹی ٹاکس ٹرکی میں ہو چکی ہیں, آپ کی تھرڈ پارٹی ٹاکس قطر ہو چکی ہیں, سعودی عربیہ انٹروین کر چکا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یو آر ناؤ فائٹنگ ود بوٹس آن دا گراؤنڈ. لیکن عمران صاحب معاملہ تو یہ ہے نا کہ کلیئرٹی تو وہاں پر بھی نہیں ہے. بائیلیٹرل تو تب ہو جب افغان طالبان کی جانب سے, اس رجیم کی جانب سے ان معاملات جن پر وہ اگری کر رہے ہیں اس کے بعد گارنٹی بھی دی جائے. ان کی ڈوریاں تو کہیں اور سے ہل رہی ہیں. سفارتی سطح پر غیر سفارتی اور غیر ریاستی عناصر تو وہاں پر موجود ہیں جن کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. پھر بائیلیٹرل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب بھی ہوگا, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی ڈوریاں بھارت سے ہل رہی ہیں, لیکن آپ نے اسلامک ورلڈ کی جتنی فورس ہے, ایون چائنیز نے ٹرائی لیٹرل کیے ہیں, چائنا سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا ان کے لیے, جہاں اکنامک سپورٹ اور باقی جاتی ہیں. جی آپ یوز آف فورس کیجئے, آپ کو یوز آف فورس کرنی پڑے گی, آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا ان کے TTP کے ٹھکانوں کو. اور اگر آپ پہ جس طرح رات کو اٹیک ہوا ہے تو آپ کو وتھ فورس رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور آپ کی اسی بات سے ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی. یہ شاید آپ کو میری یہ بات بہت زیادہ پسند نہ آئے. یہ جگہ جگہ پاکستان کا بھاگنا, کبھی ایک ملک کے پاس کبھی دوسرے ملک کے پاس افغانستان کے لیے, this policy has been unsuccessful. You've tried it for the past 6 months. It has not yielded any result. Since last night, you are fighting a direct fight with the Afghan Taliban. Yes, they are prompted by India. They were also prompted probably Israel اور انڈیا کا جو بھی وہ ٹاکس ہوئی تھی. بے شک درست ہے, انڈیا ہمیشہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا, لیکن آپ نے رات کو بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ انٹیلیجنس بیسڈ اٹیکس کریں اور آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں, اور دیکھیں جو بھی بات ہوگی وہ ڈائریکٹلی ہوگی. یہ تیسرے ملک ان کو فورس نہیں کر سکتے. یہ ایک نارمل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیولوجیکلی ڈیرینج گروپ آف پیپل ہے جن کو اگر کہیں اور سے سپورٹ ملے گی تو وہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. اس لیے آپ یوز آف فورس
کے بعد ان سے آپ کو ٹاکس کرنی پڑیں گی. اور یہ میں ایویڈنس کے بیس پہ کہہ رہا ہوں. جی آپ کے دو دفعہ آپ ٹرکی جا چکے ہیں, ایک دفعہ آپ قطر جا چکے ہیں, اور اس کے باوجود ریزر دہشت گردی کے واقعات آپ کے بلوچستان میں کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو ایز اے اسٹیٹ آپ کو کرنی پڑے گی. یہ تھرڈ پارٹی میڈیشن از ایبسولوٹلی یوزلیس ان مائی اوپینین. بالکل صحیح. یہ تو آپ کا اوپینین ہے. وزیر داخلہ نے اس حوالے سے کہا تھا جب اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا دہشت گردی کا, تو کہ دیگر ممالک جن تک یہ دہشت گردی ابھی نہیں پہنچ رہی, پاکستان اس دہشت گردی کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہے. ہم 1 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں, 30 ارب سے زیادہ ڈالرز کا نقصان برداشت کر چکے ہیں. پاکستان وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائنر رہا ہے, اور پاکستان نے جتنا نقصان برداشت کیا ہے, جتنی قربانیاں پاکستان نے پیش کیا ہیں, دنیا کا کوئی ملک اتنی قربانیاں نہیں دے سکا, اور پاکستان نے باقی دنیا کی حفاظت بھی کی ہے. ہمارے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید احمد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عمران علی صاحب, آپ سابق سفیر تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی یہ کارروائیاں اپنے دفاع کے لیے ہیں, اپنے تحفظ کے لیے ہیں, پاکستان کے اپنے اس حق کے لیے ہیں جو پاکستان کو حاصل ہے. پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے. کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ پاکستان کے اندر ریاستی یا غیر ریاستی سطح پر کسی قسم کی دراندازی یا دہشت گردی کی کارروائیوں کی کوشش کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.